اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خیالات کی ڈور، خیالات کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ جب آپ نیند میں ہوتے ہیں، روح رب کے پاس ہوتی ہے اور کیفیت عالم برزخ میں۔ یہ کنٹرول اس صورت میں ہی کسی دوجے وجود کا آپ پہ ہوتا ہے جب پیٹ بھر کے رات کو کھانا کھایا جائے، بنا ہضم کیے، بنا چلے پھرے اسی حالت میں انسان سو جائے۔ تو انسان کو اکثر پریشان خیال خواب آتے ہیں پیٹ کے بھرے ہونے کی وجہ سے، جن میں فساد، ناکامی، جھگڑے، کوئی بری جگہ، کوئی برا منظر، خوفناک شکلیں، خوفناک واقعات، اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں۔ کھانے کے اجزاء کا تعلق زمین سے ہے اور جسم حیوانی بھی زمین سے ہے، تو جب انسان سو جاتا ہے تو اس پہ دباؤ انہی خیالات کا رہتا ہے جس کا تعلق زمینی باتوں سے ہے۔ دن بھر جس بات نے گھیرے رکھا وہ منظر شکل بدل کر نظر آتے رہتے ہیں۔ انسان سو کر اٹھتا ہے تو سوچتا ہے کہ بجائے تھکن اترے، دماغ کو سکون ملے اس نیند کے بعد، مگر الٹا طبیعت زیادہ بوجھل محسوس ہوتی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ پریشانی میں زیادہ کھاتے ہیں اور اس کھانے میں ظاہر ہے کہ پھر سو جاتا ہے انسان، تو ہوتا پھر وہی ہے کہ وہی خیالات آپ کو سوتے میں بھی گھیرے رکھتے ہیں اور جسم کا دباؤ، نفس کا دباؤ، کسی خواہش کا دباؤ آپ پہ اثر انداز ہوتا رہتا ہے۔ ہم نے کئی بار دیکھا ہوگا جب انسان دیکھیں واک کے لیے جاتا ہے شام کے ٹائم کسی پارک میں، میدان میں، جن دنوں میں بہت زیادہ یعنی کہ نا یہ مچھر وغیرہ ہوتے ہیں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے یا دکھ جاتا ہے کہ کسی درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے کسی پودے کے پاس رک کر کچھ دیر سستا لیا جائے تو مچھروں کی ایک بھرمار سر پہ گردش کر رہی ہوتی ہے بہت زیادہ تعداد میں، جیسے نا بہت انسان پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، اور اس سے جان چھڑانے کو ہاتھ بھی اپنے سر کے اوپر سے مطلب گزارتا ہے کہ یہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہوتے، جہاں جاؤ سر کے اوپر ساتھ۔ تو اب ذرا ان مچھروں کو تصور کیجئے کہ یہ وہ خیالات ہیں جن کو آپ نے خود سوچا نہیں بلکہ بن بلائے مہمان ہیں، مگر کیونکہ آپ کے دماغ میں گھر میں داخل ہو چکے ہیں تو اب تو مہمان کچھ نہ کچھ اثر دکھائیں گے ہی۔ تو انسان جب پیٹ بھر کے رات کو سو جاتا ہے تو اس کے خیالات اس کے سر کے اوپر ناچ رہے ہوتے ہیں، بالکل ان مچھروں کی طرح جو آپ کے سر پہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ خیالات ہوا کی شکل میں ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، اور ہوائی چیزیں بھی نظر نہیں آتی، مگر یہ خیال اور ہوائی چیزیں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب تم نیند کی حالت میں ہوتے ہو یہ عالم خواب کی کارروائی ہوتی ہے، اور جس پیٹ میں کھانا ہو، گیس ہو، اس پہ بد ہوائی چیزیں، شیطانی وسوسے، مایوسی کے خیالات اور خواب بہت جلدی اٹیک کرتے ہیں، کیونکہ کھانے سے بننے والی گیس دماغ پہ اثر ڈالتی ہے، سوچ پہ اثر ڈالتی ہے، دماغ کی صلاحیتیں جاگتے میں بھی اثر انداز پھر ہونے لگتی ہیں، اور سونے میں تو ایسا انسان بالکل فری ہینڈ دے دیتا ہے اپنے خیالات پہ کنٹرول کا کسی بھی ہوائی یا انسانی مخلوق کو۔
اس کنٹرول کے تحت انسان خواب دیکھتا ہے، پھر بیدار ہو کر اس خواب کا اثر قبول کرتا ہے۔ وہ اثر دباؤ بن کر اعصاب پر سوار ہوتا ہے اور پریشان خواب مزید پریشانی کی سوچیں پیدا کر دیتے ہیں۔ سونے سے پہلے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ چہل قدمی کی جائے، کھانے کو ہضم کیا جائے، کم از کم 3 گھنٹے پہلے سونے سے کھانا کھا لیا جائے اور پھر سوتے وقت اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے سویا کیجیے۔ خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت سورہ فلق اور سورہ ناس، جو کہ جادو ٹونے، بیماریوں سے شفا، بدروحوں سے بچاؤ وغیرہ، یہ دونوں صورتیں جنہیں معوذتین بھی کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، دعا کرتے تھے۔ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سر سے پاؤں تک جہاں تک ہاتھ پہنچ سکیں آپ اپنے جسم مبارک پر پھیر لیتے تھے، پھر سویا کرتے تھے۔ یہ دعائیں اس طرح ہیں کہ جیسے ایک حفاظتی شیلڈ انسان نے سوتے ہوئے اپنے اوپر اوڑھ لی ہو، پھر اس کے اندر سے نکلنے والے ہوائی خیالات نہ کسی کے قابو آتے ہیں، نہ کسی کو دکھ سکتے ہیں، اور نہ اس میں مداخلت ہو سکتی ہے کسی شیطان کی، کسی ہوائی شے کی، کسی بھی شیطان انسان کی۔ تو جب آپ سوئیں تو لازمی اللہ پاک کے کلام کی حفاظت، برکت اوڑھ کر اپنے اوپر سویا کیجیے، اور سوتے ہوئے بالکل پیٹ بھر کے کھانا کھا کر نہیں سونا، ورنہ یہ چیز جسم کی صحت کے لیے تو نقصان دہ ہوتی ہی ہے، مگر آپ کی روحانی زندگی پہ بھی اس کا اثر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ تو ان پریشان خوابوں سے جان چھڑانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اپنی خوراک کی عادتوں کو، اس ترتیب کو بدلا جائے، ٹائم ٹیبل کو بدلا جائے۔ پیٹ کو خالی رکھ کے سونے سے پہلے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں صورتیں پڑھنی چاہیے، سورہ فلق، سورہ ناس۔ حفاظت بھی ملے گی اور آپ کے خیالات پہ کوئی دوجا انوالو بھی نہیں ہوگا، دخل نہیں دے گا۔ فی امان اللہ۔